بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ مریم کی۔ سورہ مریم پارہ نمبر 16 میں ہے۔ رکوع اس میں 6، کل آیات 98، کلمات اس میں 780، حروف اس میں 3780 ہیں۔ آیت نمبر 43 تا 45 یعنی 43، 44 اور 45 کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ابا، بتحقیق میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، پس آپ میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ علم ہی کو قیادت اور رہنمائی کا حق ملتا ہے اور علم والوں کی ہی پیروی کی جاتی ہے، ورنہ جاہل بقول امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام کے کہ یا تو زیادتی کرتا ہے یا کوتاہی کرتا ہے۔ سامعین محترم، فقہا نے اس پر کچھ نتائج نکالے ہیں جو کہ یہ ہیں کہ بے علموں پر علماء کی تقلید لازمی ہے، باپ کا بیٹے سے علم حاصل کرنا یعنی تقلید جائز ہے، نسب کی فضیلت علم کی فضیلت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ بتا رہی ہوں، یعنی جسے عمل پیچھے ہٹا دے اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا، اور یہ بھی فرماتے ہیں مولا کہ جس شخص کو ذاتی شرف حاصل نہ ہو اس کو اس کے آباء و اجداد کی شرف و منزلت کا فائدہ نہیں۔ اے ابا، شیطان کی پوجا نہ کریں کیونکہ شیطان تو خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ اے ابا، مجھے خوف ہے کہ خدائے رحمان کا عذاب آپ کو گرفت میں لے لے، ایسا ہوا تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تو شیطان کا بندہ نہ بن اور اس کی فرما برداری کر کے کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے، اور نافرمان کی اطاعت کا انجام یہ ہے کہ یہ اطاعت کرنے والے کو بھی نافرمان بنا دیتی ہے اور نعمت سے محروم کر کے مشقت و عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اے ابا، مجھے خوف ہے کہ خدائے رحمان کا عذاب آپ کو اپنی گرفت میں لے لے گا، ایسا ہوا تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ سختی اختیار کرنے سے پہلے منطق اور دلیل کے ذریعے سمجھایا جائے، وہ بھی محبت، شفقت اور ہمدردی کے ساتھ واضح قطعی دلائل کا سہارا لے کر۔ لیکن جب اس طرح بھی نہ سنیں تو پھر دوسرا سلوک کیا جائے۔ عالم کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سے فرما رہے تھے کہ میری پیروی کرو کیونکہ میں ایسے علوم رکھتا ہوں جو تمہارے پاس نہیں ہیں۔ اس آیت میں فروعی احکام میں تقلید ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود کو رحمان فرمانا بتاتا ہے کہ یہ سورہ اول سے آخر تک رحمت ہی رحمت ہے۔ اس سورہ میں 16 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے خود کو رحمان فرمایا ہے۔ جی سامعین گرامی، یہ تھا سورہ مریم کی آیت نمبر 43 تا 45 یعنی 43 سے 45، 43، 44 اور 45 کا ترجمہ۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سورہ مریم کی مزید دوسری آیات کے ترجمے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔